اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجات بلند ہوتے ہیں درود پاک سے، گناہ جٹتے ہیں درود پاک سے، بگڑے کام بنتے ہیں درود پاک سے، دوری دور ہوتی ہے درود پاک سے، تنگ دستی دور ہوتی ہے درود پاک سے، رزق بڑھتا ہے درود پاک سے، حاضری مدینہ ہوتی ہے درود پاک سے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا ہے درود پاک سے، روشن ہوگی قبر درود پاک سے، دور ہوگی دوزخ درود پاک سے، نصیب ہوگی شفاعت درود پاک سے، نصیب ہوگی جنت درود پاک سے۔ پڑھو تم ہر وقت درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے سونے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ملتی ہیں دونوں جہان کی بہلائیاں درود پاک سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر درود بھیجا جائے گا جس سے تمہاری دعاؤں میں سے رحمت اور برکت آئے گی۔ اجتماعی درود شریف سے یہ رحمت اور برکت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ درود پاک سے قلب کی صفائی۔ اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، انسان کا دل صاف اور نیک ہو جاتا ہے۔ یہ عمل انسان کو زیادہ نیک اور اچھا بنانے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اجتماعی محبت اور بھائی چارہ۔ اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنے سے مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے، یہ ایک قسم کی روحانی یکجہتی پیدا کرتا ہے۔ اجتماعی درود کا اہتمام۔ اجتماعی درود شریف پڑھنے کا اہتمام مختلف محافل میں، خاص طور پر جمعہ کے دن اور عیدین کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ چونکہ آج بھی عید ہے، لہذا یہ محفل نہ صرف روحانی سکون کا باعث بنتی ہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان یکجہتی اور محبت کا بھی فروغ دیتی ہے۔ درود پاک کی طاقت۔ درود پاک صرف الفاظ نہیں، دل کا عشق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت، برکت اور مغفرت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ روز کم از کم 100 بار درود شریف پڑھیں اور دیکھیں کیسے زندگی میں سکون اترتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، صلی علیک یا رسول اللہ، صلی علیک یا حبیب اللہ۔ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے، دل مچلتا رہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نور کے۔ کہتی رہی موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے آیتیں میں ملاتی رہی، جب دیکھا تو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی۔ دل میں عشق نبی کی ہو لگن ایسی، گنبد خضرا کے مکی کو حال دل سنائیں گے، صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم۔ درود شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں یہ کون سا نظام ہے۔ ہم اپنی لغت میں اسے نظام محبت اور نظام رحمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہی یہ پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دیا، کیونکہ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ ہوئی پہلی محبت۔ درود شریف پڑھنے والے نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک حق ادا کیا۔ یہ محبت ایمان کے لیے لازمی ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اعتبار والا ایمان وہی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صحبت حاصل نہیں ہوئی مگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو پا سکتے ہیں۔ یہ محبت ہمیں جس قدر زیادہ نصیب ہوگی، اس قدر ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، شفاعت، صحبت اور تذکرے کا شوق بڑھے گا۔ درود شریف میں بندہ اپنی اس محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ہوئی دوسری محبت۔
ہم نے محبت سے درود شریف پڑھا تو درود شریف کی خدمت میں مأمور ملائکہ نے اسے محبت سے اٹھایا اور سنبھالا۔ ان عظیم ملائکہ یعنی فرشتوں کے عجیب مختلف حالات و حدیث شریف کی کتابوں میں آئے ہیں۔ یہ معزز فرشتے درود شریف کو اٹھانے، سنبھالنے، پہنچانے کی خدمت انجام دیتے ہیں، بہت تیزی اور محبت سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کو درود شریف سے محبت ہے، اس کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہوئی تیسری محبت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع طاقت اور سماعت رکھنے والا ایک فرشتہ، ایک روایت میں 2 فرشتے مقرر فرما رکھا ہے، جو درود شریف پڑھنے والے کو بڑی محبت بری دعا دیتا اور کہتا ہے غفرانک اللہ، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے۔ فرشتے کی اس دعا پر دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ ہوئی چوتھی محبت۔ فرشتوں نے جب یہ درود شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف پڑھنے والی کی والدیت کے ساتھ پہنچانا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان بن فلان نے آپ کا صلاۃ و اسلام بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صلاۃ و اسلام کا محبت کے ساتھ جواب ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے دعا رحمت، ہمارے لیے سلام۔ یہ ہوئی 5ویں محبت۔ اب ان 5 محبتوں کے بعد محبت کے میں خانے کا اصل دور شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ توجہ خاص فرماتا اور پھر اس بندے پر محبت اور رحمت کی بارش فرما دیتا ہے۔ 10 خاص رحمتوں کا نزول، 10 درجات کی بلندی، 10 گناہوں کی معافی، اور معلوم نہیں کیا کیا انعامات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو زمین سے لے کر عرش تک کیسا زبردست نظام محبت اور رحمت متحرک ہو گیا۔ اب جس بندے کو یہ نعمت نصیب ہوئی، اس کا کون سا مسئلہ جو حل نہیں ہوگا، وہ کون سی پریشانی ہے جو دور نہیں ہوگی۔ جن کا ہے طیبہ مقام، ان پر درود و سلام، جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود و سلام، جو ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہیں شعبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے دنیا غلام ان پر درود و سلام، جن کے ہیں یہ 2 جہاں، جن کے ہیں کون و مکان، جن کے ہیں یہ صبح و شام ان پر درود و سلام۔ مالک و جن و بشر باعث نور و قمر، میم سے ہے جن کا نام ان پر درود و سلام۔ روتا ہوں بہزاد میں، کرتا ہوں فریاد میں، بھیجتا ہوں صبح و شام ان پر درود، صلو علی درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتا تھا۔ ایک رات خواب میں زیارت سے مشرف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس نے عرض کی اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے پوچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا اس لیے کہ میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اس شخص نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء نے سچ کہا، مگر تو مجھے درود شریف کے ذریعے یاد نہیں کرتا، تو میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ جتنا وہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں میں انہی قدر زیادہ پہچانتا ہوں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک 100 مرتبہ پڑھے گا۔ اس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اپنا معمول بنا لیا۔ کچھ مدت بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خواب میں نظر آئے تو آپ نے اسے پہچان لیا، میں تیری شفاعت بھی کروں گا۔ جن کا ہے طیبہ مقام ان پر درود و سلام، جو ہیں رسول انام ان پر درود و سلام، جو ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہیں جن کے لیے دنیا غلام ان پر درود و سلام، جن کے ہیں یہ 2 جہاں، جن کے ہیں کون و مکان، جن کے ہیں یہ صبح و شام ان پر درود و سلام۔ مالک جن و بشر باعث نور و قمر، میم سے ہے جن کا نام ان پر درود و سلام۔ روتا ہوں بہزاد میں، کرتا ہوں فریاد میں، بیچتا ہوں صبح و شام ان پر درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
درود پاک وہ تحفہ ہے جو قبر میں چراغ بن کر جلتا ہے، وہ نور ہے جو مٹی کے اندھیرے کو اجالوں میں بدل دیتا ہے، درود پاک وہ رحمت ہے جو قبر کو جنت کے باغ میں شامل کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھا کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تمہارا درود پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ کیا ہی سعادت ہے کہ وہ ذات جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا، ہم اس پر درود بھیجیں اور اللہ اس درود کے بدلے ہماری قبروں کو بھی روشن فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ جب زبان پر بات ہے تو بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے لگا، سمجھو محبت ہو گئی، اور جب درود پڑھنے کے لیے ہونٹ خود بخود ہلنے لگیں اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اچھا لگنے لگے تو سمجھو محبت قبول ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا وسلم وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعاؤں میں رحمت اور برکت آئے گی۔ اجتماعی درود شریف سے یہ رحمت اور برکت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے، درود پاک کے کیا فائدے ہیں، تو آپ خود اسے پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین ثم آمین بجائے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آپ کے سامنے ساری ویڈیو چل رہی ہے، آپ اسے پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔